اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ایک نہایت اہم موضوع کہ جس میں اکثر فیملیز مبتلا ہے یہ ہے کہ شریک حیات کا انتخاب کون کرے، جوان یا والدین۔ یہ میری پسند ہے اور یہ میرے والدین کی پسند۔ اس سے پہلے کہ اس مسئلے کے حل کے بارے میں مطالب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، آئیے ایک داستان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، 18 سالہ ایک دلہن عقد نکاح سے چند منٹ پہلے شادی کا لباس اتارتی ہے اور مردانہ لباس زیب تن کر کے کمرے کی کھڑکی سے صحن خانہ میں کود کر فرار کر جاتی ہے اور پھر ایک حمام میں پہنچ کر اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لیتی ہے اور وہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو ہسپتال میں داخل کراتے ہیں اور اس کو موت سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ لڑکی موت سے نجات پانے کے بعد اپنی زندگی کا ماجرا پولیس کے سامنے اس طرح بیان کرتی ہے: پچھلے سال میں ہائی اسکول میں پڑھتی تھی اور ایک جوان کے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا تھا جن کا انتخاب میں نے خود کیا تھا۔ دوسری طرف سے 1 مہینے قبل میرے والد کے دوست میرے لیے ایک 40 سالہ ثروت مند مرد کا رشتہ لے کر آئے جس کی بیوی نزدیک ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ میں کسی بھی صورت میں اس رشتے پر راضی نہیں تھی اور کئی مرتبہ میں نے اپنی رائے بھی بیان کی، لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے والد اس طرح اس رشتے پر اصرار کرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کے دعوت نامہ تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور نوبت شادی تک پہنچ گئی، اور اس وقت میرے پاس شادی کی محفل سے فرار اور اس کے بعد خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ میرے عزیز دوستو اور والدین محترم، مسئلہ یہ ہے کہ آیا جوانوں کی شادی کے فیصلے والدین اور خاندان کے بزرگوں کی اختیار میں ہونا چاہیے یا یہ حساس مسئلہ جوانوں پہ چھوڑا جائے؟ عزیزان گرامی، جوان حضرات یہ کہتے کہ ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری شریک حیات کا انتخاب وہ خود کرے، جبکہ شریک حیات کا انتخاب خود انسان کا حق ہے۔ مثال کے طور پر فلاں لڑکی والدین کی نظر میں ایک حور ہے، لیکن اگر ہم اسے پسند نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے ایک جنگلی چڑیل سے بھی بدتر ہے۔ جوان حضرات یہ بھی کہتے ہیں، ماہر نفسیات محققین کی تحقیق اور تجربات کا خلاصہ یہی ہے کہ اکثر و بیشتر طلاق کے اسباب وہ شادیاں ہیں جو کم عمری اور والدین کی پسند کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جوان حضرات یہ کہتے ہیں، بالفرض ایک زمانے میں لڑکے لڑکیاں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، اپنی مصلحتوں کی شناخت پر قادر نہیں تھے، لیکن آج کا دور اس زمانے سے مختلف ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر والدین کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ قدیمی ہے، آج کے زمانے سے ان کی فکر ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے والدین آج کے جوانوں کے مسائل کو درک نہیں کر پاتے۔ مختصر یہ کہ والدین کو چاہیے کہ کھلی طور پر خود کو ان کے مسائل سے علیحدہ کر لے اور جوانوں کے ذوق و فکر کے لیے میدان کھلا چھوڑ دے۔ میرے عزیز دوستو، دوسری طرف سے والدین یہ دلائل پیش کرتے ہیں، انسان اگر اپنے وقت کا افلاطون اور بو علی سینا بھی ہوں، آغاز جوانی میں ناپختہ ہی ہوتا ہے۔ جوان ضرورت سے زیادہ خوش فہم اور بہت جلد یقین کر لیتے ہیں اور نفسیاتی پاکیزگی کی خاطر وہ ظاہری خوبیوں اور جھوٹے حسین چہروں کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان جھوٹے حسین چہروں کے پیچھے کیسی ہولناک اور بدنما صورتیں پوشیدہ ہیں۔ والدین حضرات یہ کہتے ہیں، بہت سے منحرف افراد ایسے ہیں جنہوں نے جوان لڑکے لڑکیوں کو جال میں پھنسانے کے لیے حیرت انگیز عاشقانہ ادبی جملے یاد کر لیے ہیں اور نہایت ہی ہوشیاری سے ابتدا میں خود کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر بہت ہی جلدی شیطانی ہنرمندی کے ذریعے پرکھ لیتے ہیں کہ ان کے دل میں کیسے جگہ بنائی جائے۔ والدین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، والدین کتنے بھی جاہل اور بے خبر ہوں پھر بھی انہوں نے دنیا کے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور ایک مشترک زندگی کے امتیازات جو آئندہ زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں اس سے بخوبی
آشنا ہیں، وہم و خیال سے حقیقت کو تشخیص دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دونوں نظریات کو سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو نظریات میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا غلط، کون سا نظریہ کامل ہے اور کون سا نامکمل۔ اس سلسلے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں، نہ والدین کو حق ہے کہ وہ اپنی نظر کے مطابق شریک حیات کا انتخاب کر کے جوانوں کو شادی پر مجبور کرے، اور نہ جوانوں کے لیے مناسب ہے کہ اس اہم کام کو اکیلے انجام دیں۔ میرے عزیز دوستو، صحیح راستہ یہ ہے کہ باہمی کوشش، غور و فکر اور آپسی مشورت سے اس اہم عمل کو انجام دیا جائے۔ والدین کو اس حقیقت کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ شریک حیات کا انتخاب صرف منطق و استدلال سے نہیں ہوتا، بلکہ اس انتخاب کا حقیقی محرک ذوق ہوتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ تمام افراد کا ذوق ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، حتیٰ دو حقیقی بھائیوں کا ذوق بھی مختلف ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زبردستی شادی پائیدار ثابت ہوں، آخر کار اس کا نتیجہ جدا ہی ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب والدین جوانوں کے لیے شریک حیات کے انتخاب میں اپنے ذاتی فائدے کو معیار بنا لیں۔ دوسری طرف سے جوانوں کو بھی یہ بات جاننا چاہیے کہ اکثر جوانی میں عشق کا طوفان انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اس وقت اس کو اپنے محبوب کی اچائی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ اس کے تمام عیوب کو فراموش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس امر میں اپنے ہمدرد والدین، مطیع دوست و احباب سے فکری مدد حاصل کریں، کیونکہ جوان چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، پھر بھی زندگی کے طوفان اور حادثات میں والدین، دوست اور رشتہ داروں کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزیزان، شادی کے سلسلے میں بعض شرائط کی رعایت کرنا از حد ضروری ہے۔ اب شادی کرنے کی کیا شرائط ہے، انشاءاللہ کسی وقت آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا۔ صرف اس نقطے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں فریقین کے دلائل ناکافی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔